ہمارے ساتھ آئمہ بیٹھی تشریف فرما ہے. ان سے پوچھیں گے کہ آج لالہ مسا میں تشریف لائی ہیں, کس مقصد کے لیے لے کے آئی ہیں اور کیا کام کر رہی ہیں, اور یہ خواتین کے لیے جو سوشل کام کر رہی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کو لالہ مسا میں ویلکم کرتا ہوں. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لالہ مسا آئی ہیں, کس مقصد کے لیے آئی ہیں, اور خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں, سوشل کے کام کر رہی ہیں, وہ بتائیے گا کب سے کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں اور کیا کیا کام کر چکی ہیں آپ. ہماری آرگنائزیشن ہے SST آرگنائزیشن کا نام ہے, اور یہ اسلام آباد بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اور ہمارا خواتین کے حقوق کے حوالے سے پروجیکٹ ہے جو ہمارا TDA فافن کے ساتھ چل رہا ہے. اس میں ہم لوگوں نے بیسکلی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے, اور بیسکلی اور ساتھ میں ہم نے خواتین کے CNIC رجسٹر اور ووٹر رجسٹریشن کرانی ہے, کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکے, اور یہی ہمارا خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس گروپ کا نام ہے ہم نگران. ہم نے اس میں ایکس کونسلرز رکھی ہوئی ہیں اور نئے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بھی رکھنا چاہتے ہیں جو آگے جا کے کونسلر کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. آگے جا کے اگلے 3 مہینے میں ہم ان خواتین کو اس کے لیے ٹریننگز بھی دیں گے. اچھا میڈم بتائیے کیا کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. ہمیں تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. تو میڈم ابھی تک آپ نے خواتین کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس میں کیا کیا کام کیے ہیں خواتین کے لیے. ہم لوگوں نے ان کی CNIC رجسٹریشن سٹارٹ کروا دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹریننگز دی ہیں. ابھی بالکل پچھلے ہی مہینے ہم نے 40 جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں سائبر ہراسمنٹ پہ ٹریننگ دی تھی. اس کے علاوہ ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ بھی کام کرنا ہے. نیکسٹ 3 منتھس جو ہیں ان میں کوارٹر میں ہم نے جرنلسٹس کی ٹریننگز بھی کروانی ہے. تو اس طرح ہمارا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. جرنلسٹ کی جو ٹریننگ کرانی ہے آپ نے وہ کس طریقے سے کرائیں گے اور کہاں کرائیں گے, کہاں پہ ان کا آپ نے یہ سلسلہ ٹریننگ کا شروع کیا ہے. ابھی ہم لوگ صرف جرنلسٹ کے آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں, ان کے نام وغیرہ لے رہے ہیں جو اس پروسیس میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ ہم لوگ گجرات میں کروائیں گے, اور اسلام آباد سے ان کا ٹرینر آئے گا جو آ کے ان کو ٹریننگز کرائیں گے, اور 1 ڈے یا 2 ڈے یہ ٹریننگ ہوگی. میڈم دوسرا مجھے بتائیے کہ آپ کے جس طریقے سے آپ یہ سلسلہ لے کر چل رہی ہیں, کرا رہی ہیں, اسلام آباد پہ آپ کا ہیڈ آفس ہے, اسلام آباد میں جو اس کو کون آپ کے اس سلسلے کو چلا رہا ہے. ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ED سید کوثر عباس ان کا نام ہے. اسلام آباد میں وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقاعدہ ہمارا آفس ہے اور اس کا سارا سیٹ اپ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ بڑھتے ہوئے حالات ہیں اس میں کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں خواتین کو بھی, اور اکثر آپ دیکھتی ہیں اخباروں میں بھی خبریں لگتی ہیں, چینل پہ بھی خبریں آتی ہیں کہ ان کے ساتھ ذاتیاں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا کردار ہے. یہ جو پچھلے دنوں ہم نے سائبر ہراسمنٹ کے اوپر اور فیمیل ہراسمنٹ کے اوپر ٹریننگ دی تھی, یہ بیسیکلی اسی لیے تھی کہ ہم نے بچیوں کو, چھوٹی جو کالج اور اسکول لیول کی بچیاں, انہیں اس بات پہ ٹریننگ دی تھی کہ آپ کس طرح ہراسمنٹ سے بچ سکتی ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کن اداروں کے پاس جا سکتی ہیں اور کن لوگوں سے جا کے آپ مدد مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ میڈیا مانیٹرنگ کر رہے ہیں. میڈیا مانیٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر روز جو اخبارات ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو کس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے, مطلب وہ کون سے الفاظ ہیں جو عورت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, عورت کے بارے میں کیا خبریں آ رہی ہیں, تاکہ اس کے بعد ہم اس کا ایک رزلٹ جنریٹ کر کے تو باقاعدہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ نہیں آنی چاہیے, اور عورت کو ایک پازیٹیو طریقے سے میڈیا میں پورٹرے کرنا چاہیے. میڈم آپ کیا پیغام دینا چاہیے خواتین کو بھی, مردوں کو بھی, اور خاص طور پہ جو آج کل بچوں کے ساتھ جو مسائل بنے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ اس میں قانون بننے کی ضرورت ہے حکومت کو, بلکہ قانون بن بھی گئے ہیں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں سے مطمئن ہیں آپ. دیکھیں قانون بند ہو جاتے ہیں لیکن قانون کی پاسداری ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پیغام بس یہ دوں گی کہ ہمیں اب وہ وقت آ گئے کہ اپنی بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی اس چیز کی باقاعدہ ٹریننگ دینی چاہیے. گھروں میں اس چیز کے بارے میں بات ہونا چاہیے. اس چیز کو ایک ٹیبو نہیں بنا دینا چاہیے کہ ہراسمنٹ یا سیکشول ہراسمنٹ ایک بہت بری چیز ہے جس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی. اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ جتنی زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس دیں گے اتنا زیادہ عورت جو ہے, خواتین جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی. خواتین محفوظ آئیں گے. یہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ہم اسی طریقے سے معاشرے کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. جی اجازت دیجیے گا. میں میزبان راؤل رفیق کو. السلام علیکم.